یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس سے زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ عالمی ضمیر اور جمہوریت، آزادی، حقوق انسانی اور اس قسم کے نعرے لگانے والے اور ان چیزوں کے نام نہاد علم بردار جو ملک میں بڑے، وہ سوئے پڑے ہیں، بلکہ مردنی کی حالت میں۔ ایسے لگتا ہے کہ موت البرطاری ہو گئی ہے، اور اگر وہ بولتے ہیں تو ان کا بولنا صرف اور صرف صحیح حق میں ہوتا ہے، اس کے حق کے دفاع کا وہ دفاع کرتے ہیں، اور ان کو اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے جارحیت کا حق بھی حاصل ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک خود مسلمان ملکوں کی اور مسلمان حکمرانوں کی خاموشی اور کمزوری ہے۔ سوائے تھوڑے بہت زبانی جمع خرچ کے کسی نے ان کے لیے نہ مؤثر آواز اٹھائی ہے، نہ میدان عمل میں آیا۔ کم از کم جو کیا جا سکتا تھا وہ یہ تھا کہ وہاں جنگ روکی جائے، اور اس کے ساتھ انہیں ضروریات کی چیزیں، غذائی امداد، ادویہ، کمبل، اس قسم کی چیزیں ان کو مہیا کی جائیں۔ لیکن غزہ جو متاثرہ علاقہ ہے وہ اتنا محصور ہے اور اتنا اس کا ظالمانہ محاصرہ کیا گیا ہے کہ وہاں یہ چیزیں پہنچانا تقریباً ناممکن ہے۔ جہاد پیدا کیا، ان کے اندر اتحاد پیدا کیا، اور پھر یہ ناممکن جو ہے فتح مکہ والا یہ ممکن بنا۔ تو یہی سبق ہے ہمارے لیے۔ کمزوریاں ہیں اہل امت میں اور اس کے حکمرانوں میں، اہل اسلام میں، لیکن ان کمزوریوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میدان عمل میں آنے کا بھی وقت ہے، اور عملی طور پر فلسطینیوں کی امداد کا وقت ہے۔ دوسرا مسئلہ جس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ افغانستان کے ساتھ اور افغانیوں کے ساتھ ہمارے موجودہ مسائل ہیں اور تعلقات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان میں مقیم افغانیوں کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی جو گزر گئی، کہ وہ یہاں سے کوچ کریں اور اپنے وطن کو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ انٹیلیجنس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ان میں سے جو واقعی شر پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں یا ملوث ہونے کا امکان ہے، وہ تو تھوڑے لوگ ہیں، سارے تو نہیں ہیں، وہ ان کی نشاندہی کرنا یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ نکالنا ہے تو ان کو نکالنا چاہیے تھا، پکڑنا ہے تو ان کو پکڑنا چاہیے تھا۔ یہ جو ہے نا کہ سب چلے جاؤ، اس سے مسائل پیدا ہوں گے افغانستان کے ساتھ، افغانستان کی حکومت کے ساتھ، خود افغانی عوام کے ساتھ۔ وہ دہشت گردی کی لہر میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی شاید اسی اقدام کا رد عمل ہے، اور آئندہ کے حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ ملک کو اور اس کے امن و امان کی صورتحال کو محفوظ رکھے۔ لیکن پورے عالم اسلام کو اور پوری امت مسلمہ کو سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی عرصہ دراز سے اسرائیل کی، صہیونیوں کی، یہود کی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں،
اور اگر میں یہ کہوں کہ اسرائیل کے قیام سے پہلے سے وہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پہلے کیسے؟ یہودیوں نے ہگانا اور اس طرح کے ناموں کے ساتھ کچھ دہشت گرد تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں جو اسرائیل کے قیام سے پہلے فلسطینی مسلمانوں کو بے گھر کرتی تھی، تشدد کا نشانہ بناتی تھی اور ان کو ان کی زمینوں پر قبضہ کرتی تھی۔ اسرائیل کا قیام جو ہے نا اسی پس منظر میں عمل میں آیا، ظلم اور زیادتی ہی کی بنیاد پہ یہ ناجائز ریاست جو ہے وہ قائم ہوئی۔ پھر برطانیہ نے، حکومت برطانیہ نے، اس وقت کی حکومت جو برطانیہ کی تھی، اس نے وہ بدنام زمانہ بالفور ڈکلیریشن ان کے حق میں جاری کیا کہ یہ باہر کے یہودیوں کو مختلف ملکوں سے وہاں آ کے رہنے کا حق ہے اور وہ ان کی تاریخی اور آبائی سرزمین ہے۔ وہ کوشش کی ہے، اگر یہ تمام راستے بند تھے، لیکن ہمارے کچھ دوست ساتھی بحرین سے، کچھ ترکی سے، زیادہ تر بحرین سے، وہ آلریڈی پہلے وہاں موجود ہیں اور مصر کے راستے یا سرنگوں کے راستے زیر زمین فلسطینیوں نے بنائی ہوئی، اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ وہیں سے جو دستیاب تھوڑی بہت چیزیں اغذیہ ادویہ وغیرہ وہیں غزہ کے اندر جو دستیاب ہیں وہ خرید کر انہوں نے وہیں سے لے کے یہیں جہاں سے بھی ممکن ہو سکتا انہوں نے یہ سلسلہ مرکزی جنوبی تحریک کی طرف سے شروع کیا ہے۔ ابتدائی طور پہ ہم نے 550 فیملیز کو غذائی پیکج دیے اور اس کے بعد اگلی قسط جو ہے وہ ادویہ کی جا رہی ہے، غذا بھی ہے اور اس میں دوائیں بھی ہیں جن کی وہاں بڑی ضرورت ہے۔ اور وقتاً فوقتاً اس کے مختلف ادوار جو ہیں ظلم و ستم کے وہ آتے رہے ہیں تاریخ میں۔ آج کل ظلم کی چکی ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ اور شدید ترین حرکت میں ہے، جس کے نتیجے میں معصوم اور بے گناہ شہری، بچے، بوڑھے، عورتیں، آدمی، مرد، سب ظلم کا نشانہ بن کے شہادتیں قبول کر رہے ہیں۔ فگرز ہمارے میڈیا میں، اخباروں میں آتے رہتے ہیں، 12,000 کے قریب، 10 سے 12,000 وہ شہادتیں ہیں، وہ ہلاکتیں ہیں جو ریکارڈڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا کوئی شمار نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ شاید اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی اس کے ریئیکشن میں بہت سی ہلاکتیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، بہت سا انہیں نقصان کرنا پڑا، لیکن وہ رد عمل تھا ان تمام مظالم کا جو عرصہ دراز سے ان پر جاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا، یا وہ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، تو وہ مجبور ہو کے میدان عمل کی طرف اترے۔ اب اس کے 2 فائدے کم از کم ہوئے ہیں، نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن 2 فائدے، اس کے مین 2 فائدے، ایک تو یہ کہ یہ جو ایک متھ تھی، ایک تصور تھا، ایک بات بنی ہوئی تھی کہ اسرائیل از انونسیبل، وہ ناقابل تسخیر ہے اور اسے شکست نہیں دی جا سکتی، یا ہرایا نہیں جا سکتا، یا ہزیمت سے دوچار نہیں کیا جا سکتا۔ اس متھ کو اس نے توڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شہروں کی حفاظت کے لیے، جسے وہ آئرن ڈوم کہتے ہیں، مطلب ہے کہ ان کو
امریکی مدد سے اور اپنی ٹیکنالوجی سے انہوں نے اس کو بڑے شہروں کو محفوظ کیا ہوتا کہ یہاں نہ کوئی میزائل باہر سے آئے، نہ کوئی بم گرے، نہ کوئی نقصان دہ چیز. لیکن وہ آئرن ڈوم بھی ٹوٹے، وہ متھ بھی ختم ہوئی، وہ متھ بھی ٹوٹی، اور وہ ایک قسم کا حوصلہ جو ہے وہ نہ صرف فلسطینیوں کو بلکہ پوری امت کو ملا. دوسرا یہ کہ اب اسرائیل یا امریکہ یا اس طرح کے ملک جو ہیں انتہائی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے بے شک اس مسئلے کو بظاہر اس کی طرف توجہ نہ دے، لیکن انہوں نے مسئلہ فلسطین جس کو کہتے ہیں نا اس کو ایک مرتبہ پھر ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے، زندہ بھی کر دیا ہے، لائم لائٹ میں لے آئے ہیں. اور سونر اور لیٹر میں سمجھتا ہوں، میری اسیسمنٹ ہے، پہلے تو یہی امریکہ بھی کہتا رہے گا کہ جی نہیں، اور اسرائیل بظاہر پہلے سے زیادہ سختی دکھائے گا مسئلہ فلسطین کے حل کی طرف آتے ہوئے، لیکن اس جنگ کے اثرات کی وجہ سے سونر اور لیٹر، اور میں سمجھتا ہوں سونر اتنا لیٹر بھی نہیں، وہ اس کے حل کی طرف متوجہ انہیں ہونا پڑے گا اور اس کی طرف آنا پڑے گا. جہاد کی بات کی اور فلسطینیوں کے مظالم کا ذکر کیا، تو کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ علامہ صاحب اپنی جماعت کی طرف سے دنیا کی واحد اکلوتی ایٹمی طاقت کے سب سے طاقتور شخص کو کہیں کہ وہاں پہ فوجیں بھیجیں اور ہماری جماعت کی جہاد کے لیے تیار ہے؟ یہ کسی ایک ملک کا یا کسی طاقتور ہو یا جو بھی ہو، ایٹمی ہو یا غیر ایٹمی، ایک ملک کا کام نہیں ہے. اس کے لیے مسلمانوں کا ایک جوائنٹ فورم ہونا چاہیے. سارے ملک بے شک اس میں شامل نہ ہوں، لیکن چیدہ ملک جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں. اور اب یہ OIC کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک جوائنٹ فورم اناؤنس کرتے کہ یہ ملک جو ہیں یہ ہر حوالے سے جو بھی ممکن طریقہ ہے جس میں عملی میدان میں آنا بھی شامل ہے، تو اس طریقے جو بھی ممکن طریقہ ہے اس سے وہ مل کر اس افریت کا جس کو اسرائیل کہتے ہیں اس کا مقابلہ کرے گا. حماس نے جو حملہ کیا تھا اسرائیل، ایک پروٹیسٹ نہیں کر سکی پورے ملک میں، تو کیا وجہ ہے اس حوالے سے؟ آپ لوگ خود متحد ہو کے احتجاج نہیں کر پا رہے، تو قوم کو کیا میسج دیں گے؟ اس میں عدم اتحاد والی کوئی بات نہیں ہے. بعض اوقات یہ اس قسم کی سرگرمی ہر جماعت اپنے پلیٹ فارم سے کرنا پسند کرتی ہے اور پھر اسے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. ابھی وقت ہے، ابھی دیکھتے رہیں، دیکھیں اور انتظار کریں، اتنے مایوس نہ ہوں. اس میں کوئی عدم اتحاد والی کوئی بات نہیں ہے. سب لوگ لگے ہوئے ہیں، اس طرف توجہ ہے، جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک دوسرے سے ایک طرح کا تعاون بھی ہے. لیکن یہ جو مل کے پروٹیسٹ کا مسئلہ ہے کہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اس اقدام سے کا جو اثرات ہوں گے وہ پاکستان کے لیے منفی ہوں گے، مثبت نہیں ہوں گے. تیسری بات آخری، الیکشن بالآخر آ رہے ہیں اور ان میں ہم سب کی، پاکستان کے عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسی حکومت اور ایسے حکمرانوں کا انتخاب کرے جو ملک کو ان مسائل کے اس گرداب سے اور خاص طور پہ معاشی زوال سے ریسکیو کر سکے. اس میں اتنی صلاحیت ہو، اتنی قوت ہو. جو نظر آ رہا ہے کہ شاید پارلیمنٹ ہنگ ہو، یعنی وہ اس میں کسی کو کوئی واضح اکثریت کسی پارٹی کو حاصل نہ ہو. ایسی صورت میں مسائل کا حل تلاش کرنا بڑا مشکل ہوگا. ایک ایسی حکومت کی اس وقت ضرورت ہے جس کو عوام کا پورا مینڈیٹ اور ان کی طرف سے دیا گیا اختیار موجود ہو، تاکہ ملک کو مسائل اور پریشانیوں کے اور معاشی ازمہلال اور زوال کے گرداب سے نکال سکے. شکریہ. اگر کوئی سوال ہے تو میں صاف بات کروں. جمہوریت اس ملک میں اس وقت چلے گی جب اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہو، اس کے بغیر کوئی مستقبل نہیں. اچھا سر، اسی سے جڑا سوال ہے کہ اب آگے آپ نے بھی کہا کہ الیکشن آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور الیکشن اتنے صاف اور شفاف
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी जमात को वजारत दहलीज मिलते हुए उनके साथ जाएंगे या कुछ और नजर आ रहा है? देखें, ये सियासी फैसले या कोई भी फैसला जो है ना हमारी जमात में बड़े असूली और जमहूरी तरीके से होता है। हमारी एक शूरा है और उतनी बड़ी शूरा शायद ही किसी दीनी और सियासी जमात की हो, जिसमें कुछ 500 से ज़्यादा 550 या 600 के करीब मेंबर और उलमा हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनके फ़ैसला उनका होता है। और सियासी तौर पे भी जो हमने फ़ैसले किए हैं कि नून का साथ देना है या क्या करना है, वो सब शूरा के फ़ैसले होते हैं। तो अब शूरा का आइंदा आने वाली 19 तारीख को सियालकोट में हमारी शूरा का इजलास, उसमें इलेक्शन के हवाले से भी फैसला होगा। क्या होता है ये 19 के बाद 19 को पता चलेगा। ऐवान इक़्तिदार में जाने के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाती है, मुत्तहिदा मजलिस अमल भी यहाँ बनती है। क्या वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान